اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے عروہ بنت اوس نے جھگڑا کیا اور حضرت مروان بن حکم جو کہ مدینہ کے گورنر تھے ان تک اپنی شکایت پہنچائی، اور اس نے دعویٰ کیا کہ زید نے اس کی کچھ زمین قبضہ کر لی ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعید سننے کے بعد اس کی زمین کا کچھ حصہ قبضہ کر لیتا؟ حضرت مروان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چیتاونی سنی ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے ناجائز طریقے سے کسی کی ایک بالش زمین بھی ہتھیا لی تو اسے قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت مروان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، اس کے بعد میں تم سے کوئی دلیل طلب نہیں کروں گا۔ تو حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کے لیے بددعا فرمائی، اے اللہ، اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی ختم کر دے اور اس کو اس کی زمین میں ہی موت دے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اس کی روشنی چلی گئی، اور ایک وقت وہ اپنی زمین میں چل رہی تھی کہ ایک گڑھے میں گر گئی اور اسی میں مر گئی۔ بخاری اور مسلم شریف کی ایک اور روایت جو محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر سے اسی کے جیسی آئی ہے، اس میں ہے کہ محمد بن زید راوی حدیث نے اس عورت کو اندھا اور دیواریں ٹٹولتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہتی تھی، مجھے سعید رضی اللہ عنہ کی بددعا لگ گئی، اور وہ ایک کنویں پر سے گزری جو زمین کے اسی احاطے میں تھا جس کے بارے میں اس نے جھگڑا کھڑا کیا تھا، تو وہ اس میں گر کر مر گئی اور وہی زمین کا حصہ اس کی قبر بن گیا۔ فائدہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت مروان بن حکم بھی صحابہ میں سے ہیں، جیسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ کے گورنر تھے، اور اسی دور کا یہ واقعہ ہے جو روایت میں آیا ہے۔ یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید کے بعد یہ کچھ مہینہ خلیفہ بھی رہے۔ اس میں حضرت سعید بن زید کی فضیلت اور دعا کے قبول ہونے سے ان کی کرامت واضح ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ نیک لوگوں کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے تاکہ انسان ان کی بددعا سے محفوظ رہے، کیونکہ مظلوم کی بددعا اللہ کبھی کبھی فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرضوں کو ادا کروا دے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ تمام ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، والسلام علیکم۔